زیوروں کے درآمد کرنے کا انوکھا خیال چچا عبدالباقی کے ذہن میں پہلے پہل غالباً اس اتوار کو آیا جب ہم یعنی چچا عبدالباقی، ان کا 7 سالہ لڑکا عبدالرحمان اور میں چڑیا گھر میں جانوروں کا معائنہ کرنے گئے۔ معائنے کا لفظ میں نے قصداً استعمال کیا ہے کیونکہ جس طریق سے چچا جانوروں کو غور اور سنجیدگی سے دیکھتے ہیں اس کے لیے معائنے کا لفظ ہی مناسب ہے۔ میں نے غالباً پہلے بھی کہیں عبدالرحمان کا ذکر کیا ہے۔ وہ نکلے ہوئے کانوں والا ایک شوخ لڑکا ہے جسے اپنے بڑوں کا ذرا بھر بھی پاس ادب نہیں۔ ایسے ہی بچوں کی وجہ سے بزرگ حضرات کو قیامت کے قرب کا احساس ہو چلا ہے۔ ان دنوں میں کچھ روز کے لیے چچا کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا اور ایک طریق سے اس عبدالرحمان کی اتالیقی کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ اپنے اس شاگرد کی مستقل صحبت چند دنوں سے میرے اعصاب پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ عبدالرحمان میرا حد درجہ مشتاق ہو رہا تھا۔ پل بھر کے لیے مجھے تنہا نہ چھوڑتا اور میں سرد آہیں بھر کر اکثر اس بات پر تعجب کرتا کہ بعض انسان دوسرے انسانوں کے اس قدر مشتاق کیوں کر ہو جاتے ہیں۔ چچا کے مکان پر ابھی مجھے 1 ہفتہ ہی تو ہوا تھا اور اس عرصے میں عبدالرحمان مجھ سے میرا مفلر اور سگریٹ لائٹر بطور خود مانگے ہوئے تحفوں کے طور پر قبول کر چکا تھا۔ 1-2 روز سے وہ مجھے اس بات پر اکسانے میں لگا ہوا تھا کہ میں اپنی کلائی کی گھڑی بھی اسے نظر کر دوں۔ اس کا اسکول کا کام بھی میں اسے کر کے دے رہا تھا۔ چچا عبدالباقی اپنے منہ بولے بھتیجے اور نوخیز ہونہار بیٹے کے درمیان اس قدر محبت اور دوستی دیکھ کر پورے نہ سماتے تھے، اور اگرچہ وہ جانتے تھے کہ یہ محبت اور دوستی یک طرفہ ہے، پھر بھی وہ یہی ظاہر کرتے جیسے میں عبدالرحمان پر جان چھڑکتا ہوں اور اس سے گہری وابستگی اور انس رکھتا ہوں۔ انہی دنوں ایک چمکیلی سنہری اتوار کو چڑیا گھر کے جانور ہمیں دیکھ کر بہت خوش معلوم ہوتے تھے۔ چچا عبدالباقی کے ہمراہ چڑیا گھر جانا ایک سعادت ہے۔ ہمارا جانوروں کے معائنے کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہم ایک جانور کے پنجرے کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے۔ چچا ہم سے 1 قدم آگے بالکل پنجرے کی سلاخوں کے ساتھ پہنچ کر رک جاتے اور عبدالرحمان اور میں ان کے پیچھے صف آرا ہو جاتے۔ چچا اپنا چشمہ ناک پر ڈھلکائے ہاتھ میں بیت کی سوٹی لیے اور مجسم متانت اور وقار کی تصویر بنے جانوروں کو معائنہ کرتے ہوئے مجھے اور عبدالرحمان کو اس جانور کی عادات و خصائل، طریقے بود و باش، فلسفہ زندگی وغیرہ پر ایک مبسوط لیکچر دیتے۔ مجھے مختلف جانوروں کے متعلق اس روز کئی قسم کی معلومات حاصل ہوئیں جو بہت عجیب و غریب تھیں۔ ایک جگہ چچا کا یہ معائنہ پورا کامیاب نہ رہا۔ بدقسمتی سے جانور نے موقع کی سنجیدگی اور اس کی اہمیت کو نظر انداز کر دیا۔ وہ یہ کہ چچا عبدالباقی برازیلی بندروں کے ایک جوڑے کے پنجرے کے ساتھ کھڑے ہوئے میرے اور عبدالرحمان کے استفادے کی خاطر برازیلی بندروں کے سماجی اور معاشی پس منظر پر روشنی ڈال رہے تھے، اور چچا کی تقریر سننے کے لیے کئی تماشائی ہمارے گرد جمع ہو گئے تھے۔ خود برازیلی بندروں کا جوڑا چچا کی باتوں کو گہری توجہ اور سنجیدگی سے سنتا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ اس تقریر کے دوران میں چچا نے کسی مسئلے پر زور دینے کے لیے اپنی سوٹی اٹھا کر بندروں کی طرف اشارہ کیا، جس پر برازیلیوں میں سے ایک نے نہایت پھرتی اور صفائی سے سلاخوں سے پنجہ نکال کر سوٹی کو جھپٹ لیا۔ چچا کی تقریر لوگوں کے قہقہوں میں ختم ہو گئی۔ چچا نے ہمیں مڑ کر یقین دلایا کہ برازیلیوں نے یہ محض دل لگی کی ہے اور ان کا سوٹی چھین لینے کا کوئی ارادہ نہیں، اور یہ کہ وہ اس سے تھوڑی دیر کھیلنے کے بعد اسے لوٹا دیں گے۔ برازیلیوں کی مزاح کی حس اور معقولیت کے بارے میں چچا کی خاص رائے تھی۔ ہم نے برازیلیوں کو کئی طریقوں سے سوٹی واپس کرنے پر اکسایا۔ عبدالرحمان نے انہیں 2-3 مونگ پھلی کے پیکٹ پیش کیے، مگر بندر اپنی مزاح کی حس کو بہت دور لے جانے پر تلے بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد چچا عبدالباقی نے برازیلیوں میں اپنا اعتماد کھو دیا، ان کے متعلق اپنی رائے تبدیل کر دی اور ان کو دھمکی دی کہ وہ چڑیا گھر کے سپرنٹینڈنٹ کے پاس جا کر چڑیا گھر کے بعض جانوروں کے برے اخلاق کی شکایت کریں گے اور اس سے اپنے نقصان کے ہرجانے کا مطالبہ کریں گے۔ اس کی نوبت نہ آئی اور چڑیا گھر کے ایک ملازم نے آ کر خود پنجرے کے اندر جا کر چچا کی سوٹی کو بندروں سے رہائی دلوائی۔ چچا کے سکون طبع کو دوسرا دھچکا اس وقت لگا جب ہم شیر ببر کے پنجرے کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ شیر ببر ایک معمر حیوان تھا اور سلاخوں کے پاس لیٹا ہوا ہمیں ایک بیزاری کے عالم میں تک رہا تھا۔ چچا سلاخوں سے 8 فٹ کے فاصلے پر اپنی سوٹی کو زمین پر ٹیکے شیر ببر کا معائنہ کرنے لگے۔ وہ شیر ببر کی جرات
اس کی وسعت قلبی اور اس کی خودی پر ایک تقریر کر رہے تھے اور ہم پر واضح کر رہے تھے کہ کس طرح ایک شیر ببر ایک عام شیر سے یعنی اس شیر سے جو ببر نہیں ہوتا ہر لحاظ سے ممتاز ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جب وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ شیر دریا میں سیدھا تیرتا ہے اور اگر وہ تیرتے ہوئے بہاؤ میں مڑ جائے تو پھر واپس کنارے پر آ کر دوبارہ تیرتا ہے، شیر ببر نے احتجاج کے طور پر اٹھ کر اپنے بڑے عیالدار سر کو جھنجھوڑا اور خوفناک طریق سے دھاڑا۔ چچا عبدالباقی اور ہم فوراً وہاں سے بھاگے اور زیوروں کے احاطے کے پاس آ کر دم لیا۔ احاطے میں 2 زیبرے زمردی گھاس پر ٹہل رہے تھے۔ چاقو چوبند دھاری دار زیبرے کی بھوری خاکستری کھال پر چوڑی سیاہ دھاریاں خوشنما معلوم ہو رہی تھیں اور چوپایوں کے خلاف اپنی جبلی مخاصمت کے باوجود میں انہیں دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ چچا عبدالباقی احاطے کی جالی کے ساتھ لٹکے ہوئے ایک لکڑی کے بورڈ کی طرف چلے گئے جسے چڑیا گھر کے منتظمین نے ان لوگوں کی خاطر لگوایا تھا جو زیوروں میں کسی قسم کی دلچسپی لیتے تھے۔ اس پر انگریزی میں زیوروں کے متعلق ہر نوع کی معلومات بہم پہنچائی گئی تھیں۔ بورڈ کو بغور پڑھنے کے بعد چچا عبدالباقی ہماری طرف آئے اور انہوں نے عبدالرحمن کو اور مجھے فخر سے یہ اطلاع دی کہ احاطے میں وہ جو 2 خچر نما جانور ہیں حقیقتاً زیورے ہیں۔ انہوں نے ہمیں احاطے والے زیوروں کے گزشتہ سوانح کے بارے میں ایک لیکچر دیا۔ چچا عبدالباقی ان حیوانوں کے اجلے کوٹوں اور چست انداز سے بے حد متاثر معلوم ہوتے تھے اور ان کی رہنمائی میں ہم نے احاطے کی جالی دار دیوالی کے گرد 4-5 چکر لگائے۔ چچا ان چوپایوں کو ہر ممکن زاویے سے دیکھنا چاہتے تھے۔ عبدالرحمن بھی زیوروں کے متعلق کچھ جانتا تھا، کم از کم اس کا خیال تھا کہ وہ جانتا ہے۔ اس نے اپنی اردو کی کتاب میں زیوروں پر ایک مضمون پڑھا تھا۔ ان دونوں باپ بیٹوں کے درمیان جو مجھے علم الحیوانات کے متعلق مکمل معلومات دینے پر مصر تھے، میں نے اپنے آپ کو بے حد جاہل محسوس کیا۔ میں نے تہیہ کیا کہ چڑیا گھر سے جاتے ہی زیوروں پر ایک مکمل کتاب پڑھوں گا اور اپنی معلومات عامہ کو وسیع کرنے کی کوشش کروں گا۔ چوپایوں کے بارے میں میری معلومات بہت کم ہیں اور جو کچھ میں ان کے بارے میں جانتا ہوں وہ ہر شخص جانتا ہے۔ مثلا مجھے یقین ہے کہ بھینس گوشت نہیں کھاتی اور اونٹ درخت پر نہیں چڑھ سکتا، لیکن اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ دریائی گھوڑے کے تفریحی مشاغل کیا ہوتے ہیں یا شیر کی معاشرتی اور پرائیویٹ زندگی کس نوعیت کی ہوتی ہے تو میں بالکل کورا ثابت ہوں گا اور بجائے کوئی جواب دینے کے بغلے جھانکنے لگوں گا۔